بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہر آدمی اپنی اولاد کے متعلق پریشان ہے، لیکن افسوس یہ ہے جب فکر کرنے کا موقع ہوتا ہے اس وقت غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے کہ اب ان کے بننے کا، سنورنے کا، ان کی صلاحیتوں کے ظاہر ہونے کا، اس وقت تک وہ بگڑ چکے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا رونا دھونا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا افسوس ہوا، بچہ تو ضائع ہو گیا۔ تربیت کی فکر کرنی چاہیے تھی بنیاد سے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، یہ فضائل اعمال تبلیغ کی کتاب ہے حدیث پاک کی، بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بھی اپنے تعلیم کے حلقے کے قریب سلاؤ۔ وہ نہیں سمجھتا، کچھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کیا ہوگا یہ، فرمایا اس وقت وہ چیزیں محفوظ کر رہا ہے اپنے اندر، جب سمجھنے کی عمر آئے گی وہ ساری باتیں اس کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہم اسی غفلت میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے ہم ہر قسم کے حالات، باتیں، غلط باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوگا تو گھر کے ماحول کے مطابق بنے گا۔ دین ویزار طبقہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول دینی ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اگر کوئی والد چاہتا ہے میرا بچہ نیک بنے، ملک و قوم کی خدمت کرے، اچھا بنے، معاشرے کے لیے سود مند ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی ڈگر تبدیل کرے، خود راہ راست پر آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے۔ دعا کیا؟ ہر نفل میں یہ دعا پڑھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ ہماری اولاد کو دین میں مقتدا بنا، لوگ ان کو دیکھیں، دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہو جائے، اس طرح بنیے۔ سب سے پہلی چیز اور اولین ضرورت جو ہے ہمیں اپنی اولاد کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ہمدردی، نرمی، محبت اور شفقت سکھائیں، اور محبت و شفقت میں اعتدال سکھائیں۔ محبت و شفقت میں اعتدال سے ہٹ جانا، افراط و تفرید کا شکار ہو جانا، حد سے زیادہ محبت دینا بھی نقصان دہ ہے، اور بہت زیادہ کمی کرنا محبت میں یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اگر بہت زیادہ محبت دیں گے، بچہ لاڈ پیار میں وہاں تک جا پہنچے گا جہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر محبت کی کمی کریں گے تو پھر بھی نقصان ہوگا۔ بچے کے اندر ایک عجیب قسم کا چڑچڑاپن اور ہمدردی سے خالی مزاج پیدا ہو جائے گا، جو بالکل ایک انسان کے لیے ناگزیر ہے، وہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے محبت میں توازن قائم کرنا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، تاکہ اوپر نیچے معاملات نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ محبت کا اعتدال کیسے آئے گا؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ باپ کی محبت اور شفقت، اس کا قرب، باپ بیٹے کو اپنے قریب رکھے اور اس کے ساتھ مشاورت کرے، محبت سے بات کرے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے نا، یہ جو بوسہ ہے، بوسہ، محبت پیدا کرنے کے لیے اولاد کے اندر بوسے کو بہت بڑا عمل قرار دیا ہے علماء نے، کہ بوسہ دینا چاہیے۔ بیٹے کو محسوس ہوتا ہے جب باپ بوسہ دے رہا ہو کہ ابا جان میرے ساتھ تواضع برت رہا ہے، بڑا نہیں بن رہا کہ میں بہت بڑا ہوں، نہیں، باپ کی محبت سے تواضع ٹپک رہی ہوتی ہے کہ ابا جان میرے ساتھ بہت محبت کر رہے ہیں۔ اس سے بچے کے دل میں پھر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کا حکم وہ اس کے دل میں اثر کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، ناچیز تھے، منہ میں دانت نہیں تھے، زبان میں قوت گویائی نہیں تھی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محبت کا برتاؤ کیا، ہمیں اس قدر جواں اور طاقتور بنا دیا ہماری تربیت کر کے۔ اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ پھر وہ خود بھی رحم کا معاملہ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں والدین سے۔
آئیے میں احادیث پاک سے آپ کو محبت و ہمدردی کی چند مثالیں دکھاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بوسے لے رہے تھے۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ حضور بوسے دے رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، آج تک میں نے ان کو بوسہ نہیں دیا کسی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کیا سکھلایا حضور نے؟ محبت کرو، ہمدردی سکھلاؤ ان کے اندر، تاکہ شفقت کے جذبات پیدا ہوں، معاشرے کے لیے فائدہ مند بنے۔ اسی طرح ایک عورت آئی، بیچاری غریب تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو 3 کھجوریں دی، 2 کھجوریں بیٹیوں کو دے دی، 1 کھجور اپنے ہاتھ میں رکھی کہ میں کھاؤں گی۔ بس کچھ ہی دیر گزری، بیٹیوں نے کھجوریں کھا لی، پھر ماں کی طرف دیکھنے لگی، ماں نے وہ بھی 2 ٹکڑے کر کے ان کو کھلا دیا، آدھا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، آدھا اس کو۔ حضور جب گھر میں تشریف لے آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ بیان فرمایا، حضور نے فرمایا جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو نیو جنریشن گیپ پیدا ہو گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بڑا رحم نہیں کرتا تو چھوٹا عاجزی نہیں کرتا اس کے سامنے، چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بڑا ڈکٹیٹر بن جاتا ہے تو پھر چھوٹا کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی اب ہم بھی باغی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ نظام قائم نہیں کرنا چاہیے۔ محبت، تواضع، ہمدردی، ان کے ساتھ پیار کریں تاکہ ان کو اس محبت کا احساس پیدا ہو، بڑے ہو کے وہ آپ کے ساتھ محبت کریں، ہمدردی کریں۔ تو اس کے لیے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں دعا سکھلائی ہے وہ یہی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں لیڈرشپ عطا فرما، ہماری اولاد کو متقین کا امام، یعنی صرف نیک نہ بنے بلکہ متقین کے امام، پیش رو بنے، لوگ ان کو دیکھ کر دین پر چلیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے والے بنے، دین سمجھانے والے بنے۔ دین کے بغیر گھر ویران ہے۔ یاد رکھیے آج اگر آپ کو صرف یہی احساس ہے کہ دولت اکٹھی ہو جائے، پیسہ آ جائے، بعد میں آپ کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے اپنے گھر میں بچے نہیں، اولاد نہیں، جانور پالے ہیں، اگر ان کو دین نہیں سکھلا رہے آپ۔ دین ہی احتیاط بتلاتا ہے، دین ہی ماں باپ کی فرما برداری پر مجبور کرتا ہے، دین ہی ماں باپ کے حقوق بتلاتا ہے۔ اگر دین نہیں ہے، بے دینی کی زندگی کیا اس سے امید رکھتے ہو آپ؟ وہ تو اپنے بینک بیلنس میں یہ 2 دن 3 دن جو ایام تعزیت ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارا بزنس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو بہتر ہے آج ہی سے اولاد کے پیچھے چلیں، ان کو محبت دیں، اور اگر آج ان کے پیچھے چلیں گے، محبت دیں گے، خود ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے، بڑے ہو کے یہ اولاد آپ کے سامنے آزاد نہیں غلام بن کے کھڑی ہوگی۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔